السلام علیکم دوستو. ایران اور امریکہ کے پاکستان میں دارالحکومت اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز. اب اس موقع پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو کیوں چنا گیا. دراصل پاکستان سعودی عرب، ترکی اور مصر پر مشتمل جو کوارٹیٹ ہے، 4 رکنی گروہ ہے، اس کا ایک لحاظ سے لیڈر بن گیا ہے، اس کی قیادت کر رہا ہے. اور ان تمام ممالک میں سے پاکستان کے قریب ترین دوسرا بڑا ملک ہے وہ چین ہے، اور یہی غالباً چین کا اثر و رسوخ تھا جس کے ذریعے کوارٹیٹ یعنی پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر ایران کو فائر بندی پہ، جنگ بندی پہ اور مذاکرات میں شامل ہونے پہ آمادہ کرنے میں کامیاب ہوئے. دوسری طرف انہی ممالک میں پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جے ڈی وینس کو شامل کرنے اور ابتدائی رعایتوں جیسے کہ غالباً ایران کے جو منجمد فنڈز ہیں اس کو ریلیز کرنے کی ایک جو شرط ہے یا ایک پیشکش ہے، اس میں بھی اہم کردار ادا کیا. یعنی بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہی یا اس کو بنیاد بنا کر آپ کسی بھی مصالحتی اور مذاکراتی عمل کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان سعودی عرب کے بھی بہت قریب ہے، جو در حقیقت یہ 4 ممالک کی سفارتکاری کا ایک اصل محرک بن کے سامنے آ رہا ہے. اب یہ صورتحال تقریباً تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہے سوائے اسرائیل کے، جو جنگ کو آخری حد تک لے جانا چاہتا ہے، ایران کی تمام قیادت کو ختم کرنا چاہتا ہے. لبنان پر اس نے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بالکل انکار کیا ہے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہ لبنان کی جنگ بندی کا ایران کے ساتھ جنگ بندی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسرائیل یہ بھی سمجھتا ہے کہ ترکی، پاکستان، سعودی عرب ایسے جو ممالک ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک سنی اتحاد ہے، اور یہ سنی اتحاد سنی ممالک کا اسرائیل کے خلاف ہے. اور کافی حد تک یہ تاثر ٹھیک بھی ہے کہ یہ جو 4 ممالک ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے سنی مسلمان آبادی پر مشتمل ہیں، اور ان کی ابتدا ہی سے اسرائیل کے ساتھ چپکلش تو رہی ہے. اس پاکستان نے تو اب تک اسرائیل کو نہیں مانا ہے، اور اسرائیل ان تمام ممالک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا رہا ہے. اسی لیے کئی مواقع پہ اسرائیل نے پاکستان کا بھی نام لیا، اس کے سفارتکاروں نے، کہ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے، جو کہ ہمیں قبول نہیں ہے. اب جہاں تک وفود کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایران ایک بہت بڑا وفد لے کے اسلام آباد پہنچا ہے، اور اس میں کتنے تعلیمی یافتہ لوگ اس کی قیادت کر رہے ہیں. اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنے سنجیدہ ملک ہے اور کتنی وہاں پہ علم و دانش کی فراوانی ہے. ڈاکٹر کالیباف اسپیکر، وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں. ڈاکٹر عباس اراغچی، یہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر، وزیر خارجہ ہے. ڈاکٹر احمدیان، یہ سیکریٹری ہیں ان کی دفاعی کونسل کے. اور ایک اور ڈاکٹر ہمتی، وہ ہیں جناب گورنر مرکزی بینک، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران ایران کے اوپر جو لگی ہوئی پابندیاں ہیں، اس کے جو منجمد اثاثے ہیں، 6 سے 7 ارب کے درمیان جو قطر کے بینکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، منجمد ہیں. اور یہ وہ رقوم ہے جو کہ جنوبی کوریا نے تیل کے بدلے ایران کو دینے تھے، اور وہ پھر بعد میں قطر کے بینکوں میں منتقل کر دیے گئے. اب ان 4 بڑی شخصیات کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، جیسے سابقہ سفارتکار بھی اس میں ہیں، اور کچھ سیکیورٹی شعبوں کی نمائندگی کرنے والے بھی. دوسری طرف امریکی وفد کیا ہے، اس میں جے ڈی وینس ہے، ایک ایوریج بندہ، کوئی بہت بڑی اس کی تعلیمی صلاحیت نہیں ہے. اسٹیو وٹکاف ہے، خصوصی نمائندہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، لیکن اس کے بھی کوئی ڈاکٹر اس کے ساتھ کوئی نہیں لگا ہوا ٹائٹل. اور جیریڈ کشنر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد، بزنس مین، ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. اور یہ تمام بنیادی طور پہ کاروباری پس منظر رکھنے والے افراد ہیں، ریئل اسٹیٹ اور تجارت سے وابستہ. ان کے پاس پیچیدہ جوہری معاملات پر، تکنیکی معاملات پر مذاکرات کے لیے تکنیکی مہارت محدود ہے،
اور البتہ یہ بات واضح ہے کہ کاروباری افراد سودے بازی میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کے لیے تیز تر نتائج رسمی پیچیدگیوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، وہ عملی انداز میں ہر معاملے کو جلد نپٹا کر ٹھوس نتائج چاہتے ہیں، لہٰذا غالب امکان یہی ہے کہ مذاکرات کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوں گے۔ ٹیبل پہ ایران نے پہلے ہی اپنی 10 تجاویز رکھی ہوئی ہیں، امریکہ کی جو کہ مذاکرات کی بنیاد وہ 15 نکاتی منصوبہ ہے جو کہ یہ 4 بڑے ملکوں بشمول اور پھر ایران کو پیش کیا گیا تھا، وہ منصوبہ جو کہ پاکستان، ترکی، سعودیہ، مصر اور ایران چین کی باہمی مشاورت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اب اس میں ہے کہ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، میز پر اس وقت کیا ہے؟ تو زیادہ تر امکان یہی ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی بنیاد ڈالی جائے تاکہ وقتی ایک مہلت حاصل ہو سکے۔ امریکی قیادت معاہدے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح خوش فہمی کے انداز میں کہا ہے کہ بہت اچھا ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ چونکہ وہ ایک کاروباری ذہنیت رکھتے ہیں، جلد نتائج چاہتے ہیں، اس میں ضابطہ اصول، اخلاقیات وغیرہ اس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ہی ذاتی انا کو ایسے معاملات میں وہ آنے دیتے ہیں۔ اور عین ممکن ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ قطری بینکوں میں منجمد ایرانی اثاثے جو 6 سے 7 ارب ڈالر کے درمیان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو غیر منجمد کرنے کا پر اصولی اتفاق ہو جائے۔ یہ فنڈ 2023 سے قطر میں منجمد اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی کہتے ہیں تیل کی مد میں تھے اور کچھ انسانی امداد کے لیے تھے، لیکن اکتوبر 2023 کے بعد مکمل طور پر ان کو منجمد کر دیا گیا۔ اب تک وہاں سے ایک پیسہ بھی ایران نہیں نکال سکا۔ اب اس ایران کا بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ اس کے اوپر سے تمام پابندیاں ہٹائی جائیں، جس کی وجہ سے اس کو مالی اور اقتصادی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ کل یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی 100 ارب ڈالر کے قریب اس کے اثاثے مختلف ملکوں میں بشمول امریکہ کے اس وقت بینکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ اب انہیں ایک لیوریج کے طور پہ، لیور کے طور پہ استعمال کر رہی ہے کہ اگر اس میں سے جزوی طور پہ بھی کچھ اثاثے اگر غیر منجمد کر دیے جاتے ہیں، ریلیز کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ایران کو اس کی جو ایک بنیادی شرط تھی کہ ہم نے ابنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لگا کے اپنی آمدنی جنریٹ کرنی ہے، اور وہ آمدنی ہم نے دوبارہ آباد کاری اور بحالی کے کاموں پہ لگانی ہے، وہ اس تباہی سے بحالی جو کہ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے یہاں پہ مچائی۔ اور ابھی اس وقت پتہ نہیں ہے، لیکن جزوی طور پہ چونکہ بزنس مائنڈ ایک یہاں پہ کام کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، تو ہو سکتا ہے کہ جزوی طور پر اقتصادی پابندیاں ہٹا دی جائیں، جزوی طور پر جو منجمد فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں، اور اس کے بدلے ایران کو آبنائے ہرمز کم از کم وقتی طور پہ غیر مشروط انداز میں کھولنے پر آمادہ کر دیا جائے۔ اب بعد میں کیا ہوتا ہے یہ اس کا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کو اپنا ایک ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ یہ کھلنی ہے، یعنی ایک سپر پاور کے سربراہ کے طور پہ بہرحال ان کی بے عزتی ہوئی، کیونکہ بار بار انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ ایران نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، اس پہ ہمارا حق ہے۔ بہت پروپیگنڈا ہوا کہ یہ ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے، اس پہ آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے، لیکن پھر اسلامی پاسداران نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر ہم نے بارودی سرنگیں بھی بچھا رکھی ہیں، لہٰذا جو بھی گزرے گا وہ ہمیں بتا کے گزرے تاکہ ہم اس کو صحیح اس طریقے سے محفوظ راستے سے گزرنے کا موقع فراہم کر سکیں۔ اب سب سے بڑی رکاوٹ اس میں کیا ہو سکتی ہے؟ اسرائیل رکاوٹ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک 4 یہ بڑے اسلامی ملکوں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے، ایران کی قیادت کی مکمل تباہی بربادی چاہتا ہے، اور وہ جس طرح لبنان میں اس نے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کوئی شرارت کرے، کوئی ایسے حالات پیدا کر دے کہ مذاکرات میں سیز فائر جو ہے ٹوٹ جائے، جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اس کو کہتے ہیں اصل ڈیڈی جو ہے امریکہ ہے اسرائیل کا، تو عین ممکن ہے کہ امریکی دباؤ میں کانگریس کے ذریعے اسرائیل کو کسی بھی شرانگیزی سے روکا جا سکے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ
امریکہ نے اس بحران سے نکلنے کا تہیہ کر لیا تھا اور اسی لیے اس نے پاکستان کا سہارا لیا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد کسی حل کے خواہاں تھے، کیونکہ کھربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا 4-5 ہفتے کے دوران۔ اس کا درد امریکہ کے اندر بھی محسوس کیا گیا، کیونکہ پہلی مرتبہ تھی کہ امریکہ میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئیں، اور اس میں وہاں تو 1-2 سینٹ جب مہنگائی ہوتی ہے تو لوگ بہت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح بحیثیت مجموعی جو امریکہ میں نقصانات، پھر انرجی سیکٹر میں جو نقصانات، جو درد ہوا یورپی ممالک کو، تو اس تمام کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد اس جنگ سے نکلنا چاہتے تھے، اور اس میں میرا خیال ہے مناسب ترین یہی تھا کہ پاکستان کو استعمال کیا جائے کہ یہاں پہ اس کانفرنس کا، مذاکرات کا انعقاد ہو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر اعتبار کرتے ہیں، اس طرح ایران کو بھی اعتماد ہے پاکستان پر، اور اس نے پھر چین نے بھی پاکستان کی سپورٹ کی، لہٰذا یہ مذاکرات یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اور ایرانی قیادت چونکہ اسرائیلی وزیر دفاع اور وزیر اعظم تو کہا ہوا ہے کہ ہم ایرانی قیادت کو چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا ان کے لیے محفوظ ترین جگہ یعنی ایرانی رہنماؤں کے لیے وہ اسلام آباد ہی تھا۔ اسی لیے جس انداز میں اس ایرانی وفد یہاں پہ پہنچا ہے، وہ مکمل حالات کسی کو معلوم نہیں ہیں، لیکن ایک غیر معمولی آپریشن تھا بہرحال، اور رات کی تاریکی میں ایرانی وفد پہنچا۔ کیا براہ راست آیا ہے ایران سے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایرانی رہنما کبھی یہ خطرہ مول نہیں لیں گے، براہ راست وہ کبھی نہیں آ سکتے۔ ہو سکتا ہے ایران کے اندر ہی کچھ انہوں نے سڑک کے ذریعے سفر کیا، اور پھر پاکستان کی سرحد کے قریب آ کے کسی طیارے میں سوار ہو کے وہ پھر پاکستان کی سرحد میں، پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ اب بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو تہران کا ہدف کبھی بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ فوجی طور پر امریکہ کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا یہ تھا کہ اس وقت اتنی مزاحمت کرے کہ واشنگٹن کے اندر، لندن، برلن، پیرس، ان تمام جگہوں پہ محسوس کیا جائے کہ صرف ایک آبنائے ہرمز بند ہونے سے پوری دنیا میں کس طرح کا اقتصادی انرجی کرائسس کا ایک بھونچال آ سکتا ہے۔ یعنی آبنائے ہرمز کو 38 دن تک بند رکھنا، تیل کی قیمتیں کوئی $115 ارب تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ پاکستان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ قیمت تھی، کیونکہ پاکستان کے لیے تیل کی قیمتوں کا تعین دبئی بینچ مارک ہے، اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو اس نے خلیج کی معیشت کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور آنے والے وقت میں اب پتہ چلے گا کہ چین نے ایران کو آمادہ کرنے کے لیے کیا پیشکش کی۔ جو یہ 4 بڑے ممالک ہیں، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر، انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف اور کیا حکمت عملی اختیار کی۔ سعودی عرب کیا چاہتا تھا، اس کی بہرحال حمایت پورے اسلام آباد کو سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، اور اس نے اب پاکستان کی اقتصادی امداد کا بھی وعدہ کیا۔ اس تمام پروسیس میں متحدہ عرب امارات بالکل تنہا رہ گیا ہے، کم از کم اس وقت تک اس کو کسی پروسیس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اب یہ لگتا ہے کہ آنے والے مہینوں، ہفتوں میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے حالات، باہمی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ خراب ہوں، کیونکہ ہمارے کوئی بہت سارے 22 لاکھ لوگ ان علاقوں میں کام کرتے ہیں، بشمول متحدہ عرب امارات کے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ متحدہ عرب امارات بھی اس امر کو تسلیم کرے، اعتراف کرے، احساس کرے کہ جو بھی جنگ ہوئی ایک مسلم ملک کے خلاف، بھلے آپ کے اس کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں، لیکن وہ ایک ناجائز غیر قانونی جنگ تھی، اور اس جنگ کا خاتمہ بڑا ضروری تھا، تاکہ نہ صرف ایران بلکہ آس پاس خلیجی ممالک کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ان کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور سیز فائر یعنی جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کرنے بلکہ مستقل امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوں، اور یہی ایک ایسی پہچان ہوگی جو پاکستان کا امیج دنیا بھر میں بہت غیر معمولی انداز میں بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔